اب آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے ایک گھاٹی میں مقید رکھا گیا، آپ کے ساتھ کتنی زیادتی اور ظلم کیا گیا وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب نبوت کا 10واں سال تھا، اعلان نبوت کا 10واں سال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قسم قسم کی تکالیف، اللہ کی راہ میں حضور قسم قسم کی تکالیف برداشت کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان و زمین کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا، عرش، جنت، دوزخ، سب کچھ آپ کو دکھایا، آپ نے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ بھی بلا حجاب کیا، اس کے کلام کو سنا، اسی کا نام ہے معراج صلی اللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی تکالیف برداشت کر چکے، تو اب سب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل سب سے زیادہ نرم ہے امت کے لیے۔ تکالیف جب برداشت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے دیدار سے مشرف کرا دیا کہ اے میرے محبوب، اس نعمت عظمیٰ کو تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اس ذات کا تم دیدار کر لو جس کے دیدار کے متمنی انبیاء اکرام رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود بلایا کہ اے میرے محبوب تم میرے پاس آ جاؤ، اور معراج کرائی۔ واقعہ معراج آپ سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں، بس یہ سماعت فرمائے کہ جب نبوت کا 10واں سال تھا، اعلان نبوت کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اس کے بعد طفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے، طفیل جو ہے قبیلہ دوس کے سردار تھے، یمن میں آپ کی حکومت تھی، خود بڑے صاحب علم تھے، اہل مکہ نے مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتا دیا کہ ہم میں سے ایک شخص نکلا ہے جو معاذ اللہ جادوگر ہے، اور اس کے جادو سے ماں بیٹے بیوی شوہر کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ یہ لوگوں نے کہا طفیل کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں میرے ذہن میں اس خوبی سے بٹھا دی تھی کہ جب میں خانہ کعبہ میں جاتا تو کانوں میں روئی ٹھوس لیتا، یعنی جب بھی میں خانہ کعبہ جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان تک نہ پہنچ جائے، ان کے وعظ میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً ایک دن وہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، حضور خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے تھے، میں نے اسے سن لیا، میرا دل اس طرف کھینچنے لگا۔ جب وہ گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ کون کہتے ہیں؟ طفیل۔ پھر کیا ہوا؟ گھر پہنچ کر میں آپ کو اپنا مکہ آنا اور کفار کی نصیحتیں بیان کرنا بتایا، پھر میں نے آپ سے کلام سننے کی فرمائش کی، جب آپ نے کلام سنایا تو میں اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا۔ اسی طرح قبیلہ دوست تک اسلام کی شعاعیں پہنچ گئی، یعنی یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ طفیل جو وہاں کے سردار تھے، جب یہ سردار جب ایمان لے آئے تو پھر جو سردار کے متبعین تھے، سردار کے چاہنے والے تھے، تو انہوں نے جب سردار کو اسلام کے دامن سے وابستہ دیکھا تو وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے۔ ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری مدینے کے باشندے تھے۔ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو بڑے شاعر تھے، مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپسی پر حضور کی بہت تعریف کی۔ ابو ذر خود پیدل چل کر آئے، خانہ کعبہ میں حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور وہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
اسی وقت کعبے میں بلند آواز سے قریش کو کلمہ طیبہ پڑھ کر سنایا، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس نے بمشکل بچایا، مگر جوش ایمان بیٹھنے نہ دیتا تھا، اور وہ راہ خدا میں اس لپٹنے کی لذت کو دوبارہ حاصل کرنے کو جی چاہتا تھا، اس لیے دوسرے دن پھر راہ خدا میں پٹنے کی لذت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی کفاران مکہ نے ان کو جب کلمہ توحید بلند کیا تو ان کو پیٹا، مارا، تو وہ ان کو دوبارہ دوسرے دن پھر گئے خانہ کعبہ میں، اور جانے کے بعد بلند آواز سے پھر کلمہ کا اعلان کیا۔ پھر کفار مکہ نے آپ کو بہت مارا اور حضرت عباس نے آ کر چھڑایا، پھر آپ اپنے وطن واپس آ گئے، یعنی مدینہ تشریف لے آئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد تھے، اور آپ کا کہنا تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کا صدقہ کر دینا ضروری ہے، اس کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ ان کا قول تھا حضرت ابو ذر غفاری کا، اور وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح اسلام کا لقب دیا گیا۔ یعنی ابو ذر غفاری یہ وہ صحابی رسول تھے جو سب سے پہلے مدینے کے پہلے مسلمان تھے، جو مدینے سے مکہ آ کر حضور کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، اور وہاں سے مدینہ جا کر حضور پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف مدینے والوں کے سامنے کی۔ پھر ایک ماحول بنا مدینے میں، اور جب حضور پاک علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر آپ نے سنا یہ واقعہ، آگے سنیں گے بھی، کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو کیا ہوا، مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کر کے انتظار کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ اشعار پڑھ کر حضور پاک علیہ السلام کا سواگت کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سب سے پہلے مدینے کے مسلمان تھے۔ آگے انشاءاللہ باقی سیرت انشاءاللہ کل سماعت ہوگا۔